کو بخشم۔ مگر جو بات آپ نے سوچی نا صحیح وہی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین میں سے کسی نے کوئی کام کر کے کبھی نبی علیہ السلام کو اس کا ثواب نہیں بخشا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب دین میں اصول یہ ہے کہ جو نیکی کسی کو بتائے، جتنے لوگ اس کے بتانے پر وہ نیکی کریں گے سب کے برابر اس کو اجر ملتا۔ اس لیے رسول اللہ اور انبیاء علیہ السلام کو اپنے کیے کا اجر خود ہی پہلے مل رہا ہے، سارا دین تو ان کی برکت سے نصیب ہوا۔ ہم نے نمازیں پڑھی، سب کی نمازوں میں سے ایک نماز حضور کے کھاتے میں لکھی گئی۔ ہم نے روزہ رکھا، اس لیے بخشیں تو تب اگر پہلے نہ پہنچ رہا، سب حضور کو مل رہا اور اپنی محنت سے مل رہا ہے۔ ہمارے بخشنے سے کیا ہوگا، ہمارے پلے کیا بخشنا۔ آپ نے جو خود محنت کی کہ پوری دنیا کو گمراہی سے گڑھے سے نکالا اور ہدایت کا راستہ دکھایا، الدال علی الخیر کفاعل، نیکی کو جو بتا جائے، عالم ہو یا نبی ہو، یہ بعد میں کوئی آدمی، بتانے والے کو کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا رہتا، ان کا بھی کم نہیں ہوتا، مگر اللہ اس کے کھاتے میں ڈھیروں جمع کرتا۔ تو کوئی بخشنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول کو امت کی ساری نیکیاں پہلے ہی مل رہی ہیں۔ چلیں، آپ کو ہمارے پروگرام کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ ہم نے وہاں دیکھا تھا پروگرام آپ کا سر، فیصلہ آباد میں۔ ہاں جی۔ اچھا چلیں، میں آپ کے لیے بتاتا چلوں، اور آپ جیسے سب عزیز و اقارب اور دوستوں اور بھائیوں کے لیے یہ ہمارا ٹول فری نمبر پورے پاکستان کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو اور رمضان المبارک میں یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو، بڑی مہربانی سر۔ بڑا مسئلہ میرا ہے ٹیٹا جیسے کا، تو میں سوچتا تھی بڑی مہربانی۔ اللہ خوش روز رکھے پوچھیں، جو بھی ٹیڑھا مسئلہ ہو انشاءاللہ نہیں، کچھ پوچھیں ہفتہ باقی انشاءاللہ۔ ہے، حل کریں گے آپ کے مسائل انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ مولانا ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے۔ پہلے کال سنیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ کسی نماز کی جو رکعت مثال کے طور پر رہ جاتی ہے، یا جو نمازی جو ہے نا وہ بعد میں آتا ہے، مولانا اگر سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیتے ہیں تو اس میں اگر شامل ہو تو کیا وہ رکعت ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ اگر نہیں مثال کے طور پر تو جو رکعت رہ گئی ہے اس کو پڑھنے کا وہ آخر میں کیا طریقہ کار ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو جہری نماز ہوتی ہے جس میں امام خاموشی سے تلاوت کرتا ہے، جی جی، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے مقتدی کو یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ وہ مکہ اور مدینہ میں نا وہ وقفہ دیتے ہیں نا کہ آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، تو امام صاحبان جو وہاں تلاوت کرتے ہیں نا وہ کچھ دیر ٹھہر جاتے ہیں، سکتا کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو وہ ادھر میں نے پڑھا بھی تھا ان کے قرآن پاک جو تفسیر ہے نا، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر جو ہے نا وہ نماز نہیں ہے آپ کی، امام پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن آپ کو جو مقتدی ہے نا اس کو تو نماز سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے بارے میں ذرا بتا دیں کہ وہ آپ نے جو سوال کیا نا ان کا مختصر جواب یہ ہے کہ جو آدمی امام کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد آیا نا، شامل تو اس نے ہونا ہی ہے۔ یہ نہیں کئی لوگ انتظار کرتے رہیں کہ سجدے سے اٹھے گا تو پھر ملیں گے، بالکل جھوٹے ہیں۔ آتے ہی جہاں ہے نا سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ رہا یا سجدے، فوراً اس کے ساتھ شامل ہو۔ یہ تو غلط بات ہے کہ کھڑے انتظار کرتے رہتے ہیں، مگر وہ رکعت نہیں شمار ہوگی۔ جب رکوع سے سر اٹھا لیا نا، سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا، اب نہیں رکعت شمار ہوگی۔ اگر البتہ رکوع میں شامل ہو جاتا نا کہ وہ امام رکوع میں تھا، یہ بھی اللہ اکبر کہتا، رکوع میں جھک جاتا، اس کے ساتھ شامل ہو جاتا، پھر صحیح بات یہی ہے کہ وہ رکعت شمار ہو گئی، اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس فکر میں نہیں پڑھنا فاتحہ نہیں پڑھی فلاں نہیں پڑھا، ایسی کیا سرائیوں کی ضرورت نہیں۔ دین کا مسئلہ یہ اللہ نے رعایت دے دی کہ جو رکوع میں مل گیا، نماز کے 3 حصے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ، 2 جس کو مل گئے نا آدھے سے زیادہ، قیام، رکوع اور سجدہ، پوری رکعت مل گئی، 2 نکل گئے، قیام بھی گیا، رکوع بھی، پھر نہیں ہوتی۔ تراویح کے بعد جو ہے نا نہیں، ایک بات ختم ہونے دینا، سوال ابھی تو آپ کے 3 سوال تھے، ابھی تو ابھی تو آپ جلد بازی کر رہے ہیں، سوال پہلے 100 کر لیتے ہیں پھر سننا نہیں چاہتے۔ اور جو دوسرا پوچھا آپ نے کہ جہری نمازوں میں فاتحہ پڑھیں، جہری نہیں کہنا تھا آپ نے، کہنا تو آپ چاہتے تھے سری نمازیں، کہ جن نمازوں میں امام آہستہ پڑھتا ہے ان میں مقتدی کو فاتحہ پڑھنی چاہیے، بالکل فاتحہ بھی پڑھے اور اس کے آگے صورتیں بھی پڑھے، جب تک امام رکوع نہیں کرتا اپنی صورتیں پڑھتا جائے، اور اگر کوئی صورت شروع کی ہے اور درمیان میں امام رکوع میں چلا جاتا چھوڑ دے، اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ سری جو آہستہ پڑھی جاتی ہیں ان میں، جو جہری نماز ہے اس میں الحمد شریف پڑھنے کا یہ ہے، اگر کوئی موقع مل جائے تو پڑھ لے، وہ بھی حرام نہیں، نہ پڑھے تو نماز اس کی بھی درست ہے۔ باقی مدینہ منورہ میں جو کچھ سالوں سے شروع ہوا سکتہ تان پر عمل کے 2 سکتے کرتے ہیں، یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں، بالکل بے حقیقت بات ہے۔ امام اس دوران کیا کرتا رہے، لوگ فاتحہ پڑھتے پھر اور وہ امام خاموشی سے سوچتا رہے کہ اب پڑھ لی ہوگی،
اور ابھی کوئی نیا آیا اس نے پھر شروع کر دی، امام پھر انتظار کرے؟ بالکل ہے، یہ الٹی بات ہے کہ امام متحد ہو گیا مقتدیوں کے پتہ کرے، کوئی پیچھے سے بولے امام صاحب پڑھ لی ہے، کیا کرتے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں، کوئی سکتا نہیں کرنا، نہ کسی کو مہلت دینی ہے۔ کوئی اتنا شوق رکھتا پہلے سے آ جائے، پڑھ سکتا ساتھ ساتھ پڑھ لے، ورنہ الحمد شریف نہ پڑھے، صبر کرے، وہ امام کا پڑھنا ہی کافی۔ خراب مسئلہ بتانا ہم نے رعایت نہیں کی کرنا۔ اچھا، تو دوسرا مسئلہ تراویح جو 8 تراویح پڑھنے کے بعد وہ وتر جو ہے نا مسجد میں پڑھنے چاہیے یا گھر آ کے پڑھنے چاہیے؟ یہ سب طرح ٹھیک ہے، اگر کسی نے تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ لیا تو وتر چھوڑ دے اور گھر میں آ کر پڑھے، یہ بھی ٹھیک ہے، ان کے ساتھ پڑھ لے، یہ بھی درست ہے۔ اب یہ ہمارے حنفی حضرات جو ہے نا ساتھ ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو مذہب یہی ہے، فقہ میں اسی پر فتویٰ اور درست کہا کہ وتر نہیں پڑھنے چاہیے جماعت، صاف لکھا ہوا، اعلیٰ حضرت بھی لکھتے ہیں کہ یار اصل مذہب تو ہمارا یہ ہے کہ وتر نہ جماعت سے پڑھو، تراویح پڑھ لی پڑھ، مگر نہیں، بعد نہیں آتے، پڑھتے ہیں، کوئی اپنے مذہب پر نہیں رہا، سب نے اپنے اپنے ڈھونگ رچائے ہوئے۔ نہیں، وہ پڑھنی وہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ تراویح جو ہے نا آپ نے اگر پڑھ لیا، کیونکہ جماعت تو ہو رہی ہے، جماعت کے پیچھے اپنی نماز جو ہے نا وہ آپ علیحدہ اپنی نہیں پڑھ سکتے جماعت کے پیچھے۔ یہ کیا بات ہے؟ کیسے جماعت کے پیچھے؟ جماعت جو تراویح کی جماعت ہو رہی ہے نا اس وقت، جی جی ہو رہی تو ہے، آپ نے تراویح پڑھ لی اور آپ اپنی وتر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی علیحدہ نماز آپ نہیں پڑھ سکتے آپ مسجد میں؟ نہیں بھائی، آپ جماعت تراویح کی بھی ہوتی رہے اور اس تراویح کو دور کرے اور خود ہی اپنے نفل پڑھتے رہے، تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ حضرت ابن عمر ان کے بیٹے سارے مکہ میں جب تراویح یہ بعد جماعت شروع بھی ہوئی، کوئی شامل نہیں ہوتے، الگ اپنی پڑھتے رہتے۔ یہ کوئی فرضوں کی جماعت ہے؟ لوگوں نے فرضوں کو اور نفلوں کو برابر ہے، فرض جماعت کا حکم ہے کہ فرض نماز ہو رہی، پھر کوئی الگ نماز نہیں، یہ تو پڑھنی چاہیے الگ۔ میں تو کہتا ہوں یہ پڑھنی نہیں چاہیے جماعت سے، اگر کوئی پڑھتا ہے چلو ٹھیک ہے، اس کو معافی دیتے ہیں، مگر الگ پڑھنا زیادہ بہتر ہے کہ اپنے گھر میں پڑھو، الگ پڑھو۔ صرف رعایت دیتا ہوں، صرف گناہ نہیں کہتا، ورنہ یہ کوئی طریقہ نہیں، نعم البدع ہی ہے، اور اچھی سنت ہوئی جو حضور نے کہا گھروں میں پڑھو، فرض نمازوں کے علاوہ گھر میں نماز بہتر ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت السلام علیکم۔ وہ فرض جماعت کی بات ہے کہ فرض ہو رہے ہیں تو الگ نہ پڑھو، یہ کون سی فرض نماز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر میں سید جرار علی بول رہا ہوں۔ جی سر آپ کا پروگرام میں دیکھ رہا تھا، بہت ماشاءاللہ، بہت اللہ آپ کو تندرستی اور صحت ہے، بہت اچھا پروگرام ہے، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں منشی محلہ سے نماز منشی محلہ شہر ہے پالی روڈ پہ۔ ہاں شاہ صاحب پوچھیں جو میرا اپنا محلہ ہے۔ جی سر، پوچھیں۔ ایسا تھا کہ میں پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ یہ آپ جس طرح یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے، اسی طرح اگر آپ کوئی بھی انسان ہے، میرے جیسا کوئی بھی انسان ہے، عام انسان ہے، وہ کوئی نہیں چاہتا کہ میں دوزخ میں جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں شیعہ ہوں، کوئی سنی ہے، کوئی بھابی ہے، آپ ان کے تفرقات جو ہیں وہ ختم کر رہے ہیں تو زیادہ میرے حساب سے زیادہ بیسٹ ہوگا، کیونکہ ایک دوسرے سے لڑنے سے، بم دھماکوں سے، دوسروں سے، ان چیزوں سے چھٹکارا پالیں۔ شاہ صاحب اگر آپ ہمارا پروگرام سنتے آ رہے ہیں یا میری کتابیں پڑھی ہیں یا میری سیڈی سنی ہیں تو میں یہی کر رہا ہوں، اسی لیے سارا یہ مولویوں کا طبقہ میرے خلاف ہے، میں یہ شیعہ سنی بریلوی جو بندی سب کو سمجھتا ہوں۔ میں نے جو باتیں آپ کی جتنے بھی بیانات یہ جنتی ہیں، مومن ہیں، مسلم ہیں، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، جو بیچاروں کو ملا ہے وہ اس پر لگے ہوئے ہیں، ہم کیوں کافر کہیں اور کیوں ان کے ماریں؟ حضور کا کلمہ نہیں کر رہے۔ مولانا کے مطلب کتابوں کے اور سیڈیز کے حوالے سے کیا فرما رہے تھے ابھی؟ سر میں نے 2-3 ان کے کافی سارے، وہ ایک سی ڈی تھی ان کی، وہ ان میں شیعوں کے متعلق پوچھا گیا تھا، ان میں انہوں نے بہت اچھی باتیں کی، بہت اچھی باتیں کی، وہ مجھے سن کے اپنے ہر بندے سے پیار ہے، کسی سے بھی مجھ سے نفرت نہیں ہے، سنی سے، نہ شیعہ سے، نہ بابی سے، لیکن وہ ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا گمراہ کیا جاتا ہے مولویوں کے تھرو، جو نا ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ مولانا فرقوں کو راضی نہیں کرتے، اللہ کو راضی کرتے ہیں، جو حق بات سمجھتے ہیں وہ بتاتے ہیں، بے شک اپنے خلاف کیوں نہ جائے۔ صحیح ہے، اچھی بات ہے جی، اللہ آپ کو مولانا صاحب کو بہت تندرستی اور صحت ہے، اللہ ہمیشہ ان کا سایہ ہمارے سر پر۔ آپ آئیں نا کسی دن ہمارا پروگرام براہ راست اٹینڈ کریں، بڑی خوشی ہوگی، آپ تشریف لائے ادارہ میں۔ میں نے پڑھ کر سب کو دیکھا کہ ان میں کفر نام کی کوئی اب کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ میں اللہ سے دور ہوں، لیکن ہمیں پھر کے یہ مولوی دور کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ بات غلط ہے، میری مسجد میں آپ آئیں گے، شیعہ بھی